اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام محترم شرکاء عربک لینگویج کورس، میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے، پوری دنیا سے اس کلاس کو جوائن کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ امر جہاں ہمارے لیے باعث پریشانی، مصائب کا باعث بنا ہے، کرونا کا جو مسئلہ ہے، اور اس نے ہمیں اپنے اپنے گھروں کو میں دھکیل دیا ہے۔ روزمرہ کی مصروفیات دنیا بھر میں لوگوں کی ختم ہو چکی ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کائنات کی کوئی ری برتھ ہو رہی ہے، نیچر دوبارہ سے اپنے آپ کو سنوار رہی ہے۔ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے من کی دنیا کی طرف دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا کمیاں تھیں، کیا کیا چیزیں ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں ڈسٹرائے ہو چکی تھیں، ان کو دوبارہ سے سیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہر کوئی اپنے گھروں میں قید ہے، اور کسی شاعر نے کہا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ ایک عجیب ماحول ہے۔ ایسے گھٹن کے ماحول میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے حکم پر اور محترم المقام ناظم اللہ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب کی زیر ہدایت نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن نے آپ احباب کے لیے مختلف آن لائن کورسز کا اہتمام کیا ہے، جس سلسلے کی پہلی کڑی اور پہلی جو کورس اور کلاس ہے، اس کا آغاز ہم آج کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ معزز ناظرین و سامعین، عربک لینگویج کورس جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو انٹروڈکشن ابھی دینا چاہتا ہوں، مگر اس سے قبل میں آپ سے ایک بات پہ معذرت ضرور چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کلاس جو ہے یہ میرے گھر سے لائیو ہو رہی ہے، ریکارڈنگ اس کی ہم کر رہے ہیں، اور ہم موبائل سے اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لائٹس کے ایشو آ رہے ہوں، یعنی لائٹ اس طرح سے تیز نہ ہو جیسے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے سم ٹائم یہ جو موبائل جس سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ موبائل نمبر برائے کانٹیکٹ بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ وہ جو 2 نمبر آپ کو کانٹیکٹ کے لیے دیے گئے تھے، اس پہ کوئی دوران کلاس فون نہ کریں، نہ میسیجنگ کریں۔ جو کمنٹ اور سوال کرنا ہے وہ اسی پیج کے نیچے کمنٹ میں کریں تو ہم تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ چھوٹی موٹی اگر کوئی کمی بیشی ٹیکنیکل آتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے دل کے ساتھ اس کو صرف نظر کریں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، عربک لینگویج کورس جو ہم کرنے جا رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ اب عربی زبان کو سیکھو۔ عربی زبان کو سیکھنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میری زبان عربی ہے، اللہ کے کلام کی زبان عربی ہے، وَلُغَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ یہ اتنی خوبصورت زبان ہے جس کی تحصیل کے لیے آج ہم پہلی کلاس میں بیٹھے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک غیر شعوری طور پر ہمارا کنیکشن حضور کی زبان سے جڑ رہا ہے، عربی تہذیب سے جڑ رہا ہے، عالم عرب سے اور اللہ کے کلام سے جڑ رہا ہے، اور ہم ایک آفاقیت محسوس کریں گے اپنے اندر اس کو سمجھنے میں، اس کو یاد کرنے میں انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین مکرم،
عربی زبان کو ام اللسان کہتے ہیں. یہ سب زبانوں کی ماں ہے اور بڑی اپنی جامعیت کے حوالے سے، اپنی معنویت کے حوالے سے بڑی زرخیز زبان ہے. ام اللسان، دنیا کی ہر زبان نے اس سے اکتساب فیض کیا ہے، اس سے مضامین لیے ہیں، اس کے کلچر سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس کے ادب سے بہت ساری چیزیں ڈرائیو کی ہیں. آپ لوگوں کے لیے جو اردو سپیکنگ ہیں، یہ بات حیران کن ہوگی کہ 80 to 90% اردو میں عربک ہے. یعنی اہل اردو جو ہیں انہوں نے 80 to 90% جو اردو ہے وہ عربی سے لی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اردو لشکر کو کہتے ہیں، یہ لشکری زبان ہے، اور اس میں باقی بہت ساری جو زبانیں ہیں اس کی پھر آمیزش ہے، عربک بھی ہے، انگلش بھی ہے ایون کے. میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں کہ مثلا ڈرائیور ہے تو لفظ ڈرائیور کے لیے اردو زبان میں الگ سے ابھی تک کوئی لفظ وجود میں نہیں آیا. تو ہماری زبان عربی زبان کے سامنے ابھی بہت چھوٹی ہے. عربی زبان کو اللہ رب العزت نے بہت سارا مقام عطا کیا ہے. اچھا، اس عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ ہے کہ زمانہ اسلام میں اور ایون کہ اس سے پہلے دور جاہلیت میں بھی بہت بڑے بڑے شعراء تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو فی البدی اشعار کہہ دیا کرتے تھے، اور فی البدی موقع کے اوپر ایٹ دا اسپاٹ اشعار کہہ دیا کرتے تھے. اگر آپ نے دی میسج فلم دیکھی ہو تو اس میں ایک جنگ کے دوران ہندا آگے آ کے شعر کہتی ہے، اور یہ بات بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو بنو نجار کی بچیوں نے جو ویلکمنگ ورڈز کہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو ترانہ محبت حضور کے لیے گنگنایا تھا، طلع البدر علینا، آج بدر 14ویں کا چاند ہم پہ طلوع ہو گیا، من سنیات الوداع، الوداعی چوٹیوں کے پیچھے سے، وجب الشکر علینا، اور اس چاند کے طلوع ہونے پہ ہم پہ اللہ کا شکر واجب ہو گیا، ما دعا للہ داعی، کتنا خوبصورت دعوت دینے والا اللہ نے ہم میں بھیجا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان بچیوں نے بھی ایٹ دا اسپاٹ ترانہ تخلیق کیا تھا. مگر قربان جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر کہ آپ کو دنیا میں کسی کے سامنے زانوِ تلمذ اللہ رب العزت نے طے نہیں کروایا. حضور کسی کے شاگرد نہیں بنے، اور شاگرد اگر بنے تو اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے حبیب سنقرئک فلا تنسا، اے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم سکھایا اور سب کچھ سکھایا. دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اس پروردگار نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، سب سے زیادہ خوبصورت زبان بولنے والا ہوں. یہ بڑی پیاری بات ہے. یعنی اتنا خوبصورت کلام جو عربی زبان میں اور اتنے اعجازات کے ساتھ، اتنی شان کے ساتھ، اتنی ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ، زبان و ادب کے، لغت کے، بلاغت کے، علم الکلام کے، علم المعانی کے سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، وہ جب کلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے تو ان کی عقلیں عاجز آ جاتی تھی. اگر حضور دنیا میں کسی کے شاگرد ہوتے تو کوئی کلیم کرتا کہ محمد نے یہ چیزیں مجھ سے سیکھی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر حضور کی شان اللہ رب العزت نے شان امی بنائی. فرمایا اے حبیب آپ دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو کمال ہے یہ. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تیرے سامنے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو یہ ہے عربی زبان. اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت کلام وہ ہوتا ہے ما قل و دل, جو قلیل ہو اور مدلل ہو. اچھا, میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور عربی زبان کی معنویت اور اس کی زرخیزی, اس کا میننگ فل ہونا, اس کا وسیع المعنی ہونا بتانے کے لیے ایک سے دو لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں, اور آپ حیران ہوں گے کہ عربی زبان میں کس قدر جامعیت ہے, معنویت ہے, اور ہماری اور دنیا کی دیگر زبانیں اس کے سامنے کتنی چھوٹی نظر آتی ہیں. یہ لفظ آپ ملاحظہ فرمائیں. یشکرون, یذہبون. دو لفظ لکھے ہیں میں نے آپ کے سامنے. اب دیکھیے کہ اردو میں, عربی میں یہ ایک لفظ ہے یشکرون. اب اگر آپ نے اس زبان کا ترجمہ کرنا ہے نا اپنی زبان میں, اردو زبان کو ہم لیتے ہیں, تو آپ دیکھیے اس ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو کتنے الفاظ درکار ہیں. دیکھیے, وہ سب شکر ادا کرتے ہیں یا کریں گے. 9 ورڈز ہیں, 9 کلمات ہیں جنہوں نے ایک کلمہ اور ایک لفظ کی تشریح کی ہے. یذہبون ایک لفظ ہے, مگر آپ دیکھیں اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے وہ سب جاتے ہیں یا جائیں گے. اسی طرح کے 9 لفظ ہیں. تو یہ اس کی معنویت اور جامعیت ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب عربی زبان جو ہے یہ 2 طرح کی ہے. ایک کو فصیح کہتے ہیں, فصحا, جو زبان گرامر کی زبان ہے, جو پراپر لینگویج ہے, جس میں آپ کو قرآن پاک لکھا ہوا نظر آتا ہے, جس میں آپ کو بکس, متن, احادیث مبارکہ کا متن, ٹیکسٹ نظر آتا ہے عربک کا, اس کو فصیح کہتے ہیں, فصحا, جو پراپر لینگویج ہے. اور ایک زبان عامیہ اس کو بولتے ہیں. عربی زبان عامیہ سے مراد ہے لوکل لہجہ. تو ایک فصیح ہے, ایک لوکل لہجہ ہے. میرے خیال میں 22 کنٹریز ہیں دنیا میں جو عربک ہیں, جہاں عربی بولی جاتی ہے. فصیح ہر جگہ سیم ہے. اگر آپ فصحا سیکھتے ہیں, عربک فصیح لینگویج سیکھتے ہیں, تو آپ خاص سعودیہ میں بول رہے ہیں, عراق میں, جارڈن میں, یمن میں, سوڈان میں, لیبیا میں, کہیں بھی آپ بول رہے ہیں, یو اے ای میں, تو آپ بالکل پرفیکٹ ہیں, صحیح بول رہے ہیں, اور آپ کو اگلا بندہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ سیکھنے کی زبان جو ہے وہ فصیح ہے. اسی سے قرآن پاک کے ٹیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو کچھ نہ کچھ ہوگی, اسی سے عربک ٹیکسٹ کی کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو آپ کو ملے گی. تو فصیح کو سیکھا جاتا ہے اور فصیح ہی سیکھنی چاہیے. دوسری جو عامیہ ہے, لوکل لہجہ ہے, وہ سعودی عرب کے لوگوں کا الگ لہجہ ہے. آپ فلسطین کی طرف چلے جائیں تو الگ لوکل لہجہ ہے. اسی طرح سوڈانیوں کا الگ لہجہ ہے. ہمارے جو مصری بھائی ہیں ان کا الگ لہجہ ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ عربی زبان کے اندر چے نہیں ہے, چے, جیم ہے, چے نہیں ہے. مگر جو اہل عراق ہیں وہ کاف جو کتاب والا ہوتا ہے اس کو چے پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہنا ہو کیف حالک, تو وہ کہتے ہیں کیف حالک. مونس کے لیے چے پڑھتے ہیں, چے ہے ہی نہیں ہے عربی زبان میں, تو لوکل لہجوں میں ہے. اسی طرح گاف نہیں ہے عربی زبان میں, اور حروف تہجی میں عربی کے جو ہیں گاف نہیں ہے. آپ جو اہل مصر ہیں وہ گاف پڑھتے ہیں. مثلا جید جدن کو وہ گید گدن کہہ دیتے ہیں لوکل لہجے میں. تو ہم نے لوکل لہجہ نہیں سیکھنا. کلاس کے ساتھ چلتے ہوئے میں آپ کو جو چیزیں ہم یہاں پہ پڑھیں گے, میں کچھ نہ کچھ لوکل لہجے جو بہت زیادہ معروف ہو چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا.
تو فصیح وہ لینگویج ہوئی جو گرامر کی زبان ہے اور جس کو بلا تفریق کے وطن اور بلد ہر کوئی سمجھتا ہے، اور عامیہ وہ زبان ہوئی جو لوکل لہجے ہوتے ہیں۔ اور پھر عراق ہے ایک ملک ہے تو اس میں اپنے علاقوں کے بھی الگ الگ لوکل لہجے ہیں۔ جہاں پاکستان میں لاہور سے بلانگ کر رہا ہوں تو لاہور کا پنجابی کا لہجہ الگ ہے، گجرانوالہ کا الگ ہے، سیالکوٹ کا ناروال کا الگ ہے، اور فیصل آباد کا الگ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عامیہ، لوکل لہجے۔ ہم لوکل لہجوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم لوگ فصیح سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب کلاس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کلاس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں۔ کلاس کا طریقہ کار معزز ناظرین یہ ہوگا، 3 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے نا وہ عربی گرامر پڑھنی ہے۔ عربی گرامر پڑھیں گے۔ عربی گرامر جو ہے وہ ہماری ایبلٹیز کو انہانس کرے گی، ہماری انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کرے گی، اور جو عمارت ہم رکھنے جا رہے ہیں، جو بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں لینگویج کورس کی، اس کو مضبوط بنیادیں فراہم کرے گی۔ عربی زبان کا جو کینوس ہے لینگویج کا وہ بہت وسیع ہے، عربی گرامر کا جو کینوس ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ اس کو دقیق شکل دے دیں یا اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنی عربی گرامر آپ کو یہاں سیکھنے کا موقع ملے گا تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ بہت کم جگہوں پہ اتنی آسان طریقے سے آپ کو عربی گرامر سیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تو عربی گرامر کو سیکھنا ہے ہم نے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک جو بڑی خاص بات میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لینگویج سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، لینگویج جو ہے وہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ سر لینگویج کو کیسے سیکھ سکتے ہیں، تو لینگویج میرے خیال میں 80 to 90% رٹلائزیشن ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہمیں گرامر اچھے طریقے سے پہلے آ جائے اور گرامر کے بعد ہم ووکیبلری بنانا شروع کر دیں اور پھر ہم صرف اور نحو سے جملے بنا کے تو ان کو جملے بنا کے اس کے بعد بولیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے اور ہونا چاہیے، اور ہم نے بھی ایسے ہی سیکھی کہ جو روزمرہ زندگی کے بہت سارے جملے اور عام روٹین میں بولے جانے والے جو جملے ہوتے ہیں ان کو آپ رٹا لگائیں۔ مثلا سامنے ایک شخص آیا ہے، آپ نے اس کا حال پوچھنا ہے تو آپ جملہ جوڑنے تھوڑی جائیں گے، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا حال ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ روزمرہ روٹین کے جو جملے ہیں وہ ہمیں آنے چاہیے، ویسے ہی پراپر اس کا رٹا ہونا چاہیے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈیفینیٹلی ہم گرامر لے کے چلیں گے ساتھ میں۔ اس کی میں مثال یوں دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے اعزاء و اقارب عالم عرب میں رہتے ہیں اپنے روزگار کے سلسلہ میں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ عربی بول سکتے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ورڈنگ ان کو معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ انہوں نے پہلے ان سے گرامر سیکھی ہوگی، پھر انہوں نے اس کو گرامر سیکھ کے تو انہوں نے سینٹینس سیکھے ہوں گے، صرف و نحو سیکھی ہوگی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ سو لینگویج مینز کہ آپ جو موٹے جملے ہیں ہم ان کو رٹا لگائیں گے، اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم گرامر بھی پڑھیں گے تاکہ گرامر ہمیں بتائے گی کہ ہم جو بول رہے ہیں آیا وہ کریکٹ بول رہے ہیں یا نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک لینگویج جو ہے، عربک جو لینگویج ہے اور شاید دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہے، اگر جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ لینگویج سیکھنی ہے تو اس سے مراد معروف جملے ہوتے ہیں۔ اگین کہوں گا، روز مرہ روٹین میں جو بولے جاتے ہیں اسی کو لینگویج کہتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی لینگویج کو A to Z جاننے کا کلیم دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی عربی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کو عربی کے تمام جو قواعد ہیں، جو جملے ہیں اور جو اس کا کینوس ہے اس پہ اس کو عبور ہے۔ امام سیبوے نحو کے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے بوقت وفات کہا کہ لفظ الہ جو حرف ہے
اس کا یوزج کتنی مختلف معنی اور جگہوں پہ ہوتا ہے، کہتے ہیں میں ان کا احاطہ نہیں کر سکا۔ اس کا یہ بھی مطلب قطعاً نہیں ہے کہ پھر ہم لوگ سیکھ نہیں سکتے، نہ نہ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ ساری لینگویج سیکھ سکتے ہیں جو ضرورت کی ہے۔ اب دیکھیں، میں اردو سپیکنگ ہوں اور آپ بھی موسٹلی اردو سپیکنگ ہوں گے۔ ہم اردو بولنے والے ہیں، ہم کسی ورکشاپ پہ چلے جاتے ہیں، ہم کسی ایسی ٹیکنیکل جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کے بہت سارے اوزار ٹولز ایسے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے نام نہیں آتے۔ ہماری ایون کہ گاڑیاں ہیں، گاڑی کے جو پارٹس ہیں ہمیں ان کے نام نہیں آتے۔ تو لینگویج یہ نہیں کوئی کہے جی بغدادی صاحب آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پانے کو کیا کہتے ہیں، چابی کو کیا کہتے ہیں عربی میں، آپ کو فلاں چیز کو کیا کہتے ہیں، فلاں، بھئی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان کا لینگویج سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں آپ ایکسٹرا محنت کر کے ڈیفینیٹلی ان کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو لینگویج مینز کہ آپ نے ملاقات کرنی ہے ایک دوسرے سے، تو کیا جملے ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کنورسیشن ہوتی ہے، آپ بس میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کیا کنورسیشن ہوتی ہے، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں کیا کنورسیشن ہوتی ہے، آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں کیا کنورسیشن ہوتی ہے، آپ کھیل کے میدان میں بیٹھے ہیں کیا کنورسیشن ہوتی ہے۔ سو یہ لینگویج ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اعداد ہیں، گنتی ہے، وہ سیکھیں گے، دنوں کے نام ہیں وہ سیکھیں گے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم ساری کی ساری سیکھیں گے۔ تو پہلی جو چیز اور پہلا جو کنٹینٹ ہے ہمارے لیکچر کا وہ یہ ہوا کرے گا کہ ہم عربی گرامر پڑھیں گے۔ 10 سے 15 منٹ ایک چھوٹی سی ڈوز ہوگی جو بالکل آسانی سے ہم ہضم کر پائیں گے اچھے طریقے سے، وہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ ہم حوار کہتے ہیں ڈائیلاگ کو اور مکالمے کو، وہ براہ راست سیکھیں گے، اور وہ جب مکمل ہوگا تو آخر میں ہم ڈیلی 10 سے 15 لفظ جو ہے وہ لکھیں گے، لکھ کے اس کو دہرائیں گے اور یاد کریں گے۔ وہ ووکیبلری ہوگی جو ہماری ووکیبلری کو انہانس کرتی چلی جائے گی یہ چیز۔ اور یہ میں نے طے کیا ہے کہ ہر کلاس کے اینڈ پر یہ جو آخری چیز بول رہا ہوں یہ کل سے شروع ہو سکتی ہے اور ہوگی، 5 سے 10 منٹ کے لیے جو آپ نے کویسچن ریز کیے ہوں گے یا سوالات ہوں گے آپ کے، جو آپ کمنٹ میں براہ کرم لکھیے گا، وہ سوالات ہم بعد میں ان کو ریڈ کریں گے، اور ریڈ کر کے تو اگلے دن کلاس کے اینڈ پہ 10 منٹ میں آپ کے سوالوں کو انٹرٹین کروں گا اور ان کے جوابات دے دیا کروں گا۔ تو یہ معزز ناظرین و سامعین ایک کلاس کی پوری آؤٹ لائن میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اب اگلی چیز جو یہ ہے وہ بلا تاخیر ہم اپنی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی بھی کلاس ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ دیکھنا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر تو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں، شرکاء سامنے ہیں، ان کو انگیج کیسے کرنا ہے، ان کے لیے آئی کانٹیکٹ کیسے بنانا ہے، ان میں سے جو مینٹلی اب حاضر نہیں ہے، ادھر ادھر ہے، اس کو کیسے انگیج کرنا ہے، یہ تو بہت ساری چیزیں اور ٹیچنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے الحمدللہ وافر مقدار میں عطا کی ہیں۔ مگر یہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی بھی میرے سامنے نہیں ہے لوگوں میں سے، لیکن میں چشم تصور میں آپ بلیو کریں کہ آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ دیکھ رہا ہوں، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ پورے طور پہ متوجہ ہیں۔ جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے میں نے ایک الگ کمرے میں یہ اپنی چھوٹی سی دنیا بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح شور و غل سے پاک ماحول میں بیٹھیں گے، بچے چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس نہ ہوں، ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ فیس بھی رکھ سکتے تھے، بالکل یہ جو کلاس میں زندگی بھر مجھے احباب کہتے رہے کہ سر عربک لینگویج کورس کروائیں، 10-20 ہزار روپیہ منتھلی لوگ دینے کو تیار تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کورس کی جو رجسٹریشن آئی ہے وہ 10 سینکڑوں میں نہیں ہے، وہ ہزاروں میں آئی ہے، اور روئے زمین کے ہر خطے سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو اگر ہم 5 سے 10 ہزار روپیہ 5,000 روپیہ فیس رکھ لیتے تو ممکن ہے یہ جو ارننگ تھی یہ ملینز میں ہو جاتی، لیکن ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک منہاج القرآن تو آپ نے دیکھا حضور سیدی شیخ الاسلام کے حکم پر راشن کا انتظام بغیر کسی حکومتی سپورٹ کے
اپنے طور پر لوگ دنیا بھر میں کر رہے ہیں. تو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سارے کے بدلے میں ایک چیز آپ سے لینا چاہتا ہوں. وہ یہ چیز لینا چاہتا ہوں کہ آپ سنجیدگی سے بیٹھیں گے اور آپ کاپی اور پینسل پاس رکھیں گے اور پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے. آپ کا اور معاملہ میرا دل کا دل سے ہوگا، آنکھوں کا آنکھوں کے ساتھ ہوگا اور گفتگو کا گفتگو سے ہوگا. جب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لکھ لیں تو آپ فوری لکھیں گے. جب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بولیے، دہرائیں میرے ساتھ، تو آپ دہرائیں گے. شرم اور جھجک، ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بڑی زبردست ایک چیز ہے جو سمجھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کلیکٹیو ایفرٹ ہے یہ بڑی میننگ فل اور نتیجہ خیز ہونی چاہیے. اور ایٹ دی اینڈ آف دس کلاس ہم لوگ بڑے ہی خوش ہوں. ورلڈ وائڈ آپ سے ایک ریلیشن بننے جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے ان 25 دنوں میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. تو جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے انظر. اب آپ لکھنے کا کام کریں گے. جب میں کہوں گا لکھ لیں تو آپ لکھیں گے. پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انظر. انظر کا معنی ہوتا ہے دیکھیے دھیان سے، متوجہ ہوئیے، دیکھیے کہ کیا لکھا ہے. انظر کا معنی ہے دیکھیے. پہلا کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام ہے اکتب. جو دیکھ رہے ہیں اس کو لکھ لیں. اکتب کا معنی ہے لکھو. تیسری جو چیز ہے استمع. آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس کو لکھ بھی لیا. استمع، پھر آپ نے پوری غور سے اس کو سننا بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ وہ سن لیں گے تو اس کے بعد استمع کے بعد آتا ہے اقرا. پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو کہوں گا کہ اب آپ اس کو پڑھیے، میرے ساتھ دہرا لیں. تو اقرا کا معنی ہے اس کو پڑھو. اور آخری چیز ہوتی ہے تکلم. تکلم یا اوعد بھی کہتے ہیں. اوعد، اوعد کا معنی ہے دہرائیں. تکلم کا معنی ہے بار بار بولیں. تمرین، مشق جس کو ہم کہتے ہیں. دیکھیے لینگویج جو ہے وہ بولنے سے آتی ہے. لینگویج میں اگر آپ کہیں گے جی ہاں جی بہت اچھا پڑھا دیا اور ہم نے لکھ بھی لیا ہے، یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں. یہ آپ کو پراپر رزلٹ اگر آپ نے لینا ہے نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے مور اینڈ مور دہرانا ہے، تمرین کرنی ہے، مشق کرنی ہے. جس گھر میں 2 لوگ بیٹھ کے کلاس پڑھ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو چیزیں سنائیں گے. 3 پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو سنائیں گے. اگر کسی گھر میں کوئی ایک ہی شخص بیٹھا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی سنا دے گا. تو یہ طریقہ کار ہے. آئیے اب ہم اپنے کلاس کے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں، حصہ کی طرف چلتے ہیں. حصہ کہتے ہیں پورشن کو، جس کا نام ہے حصۃ القواعد. اور آج کی کلاس میں جو گرامر ہم نے پڑھنی ہے وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حصۃ القواعد. قواعد کہتے ہیں گرامر کو اور حصہ کہتے ہیں پورشن کو. حصۃ القواعد مینز کہ گرامر کا پورشن. قواعد جمع ہے یعنی زیادہ گرامر، گرامر کی جمع گرامر ہے. اور اگر کوئی ایک پرنسپل یا اصول آپ نے سمجھنا ہو تو اس کو قاعدہ کہتے ہیں. قاعدہ ایک گرامر کا قاعدہ، اور زیادہ گرامر کے تمام قواعد تو اس کو پھر قاعدہ کی جمع ہے قواعد. حصۃ القواعد. حصۃ القواعد میں آج ہم معزز ناظرین و سامعین پڑھیں گے کلمہ اور اس کی اقسام. میں چاہوں گا کہ آپ بڑی سپیڈ کے ساتھ اب اس کو دہراتے بھی چلے جائیں اور اس کو لکھتے بھی چلے جائیں. کلمہ اور اس کی اقسام. کلمہ اور اس کی اقسام. کلمہ اور اس کی اقسام. کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، اس کی پہچان کیسے ہو اور اس کی اقسام کیا ہیں، یہ گرامر کے پورشن میں آج کا ہمارا سبق یہ ہوگا.
کلمہ اور اس کی اقسام، یہ آپ ہیڈنگ دے دیں، کلمہ اور اس کی اقسام۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ میں اس کو کلمہ نہیں کہہ رہا، کلمہ، اس کو میں کہہ رہا ہوں کالمہ، کلمہ، اور اس کو اقسام نہیں بول رہا، اقسام، اس کو اقسام بول رہا ہوں۔ تو جیسے جیسے یہ عربک ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، میں امید کرتا ہوں کہ جو اردو کا تلفظ ہے وہ بھی ہمارا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو کلمہ اور اس کی اقسام، اتنا ٹائم اور سپیس دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں اور آپ پھر جلدی جلدی سے پیچھے مکمل نہ کر پائیں چیزوں کو۔ تو ابھی ہم نے شروع کیا ہے حصۃ القواعد، آج کی کلاس شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے، حصۃ القواعد شروع کیا ہے۔ حصۃ القواعد مین حصہ پورشن کو کہتے ہیں، قواعد گرامر کو کہتے ہیں۔ گرامر کا جو پورشن ہے پہلا ہمارا کلاس کا، وہ اس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ اور اس کی اقسام۔ اب کلمہ کی ڈیفینیشن لکھیے آپ، میں یہاں نہیں لکھتا، وقت زیادہ لگ جائے گا، آپ لوگ لکھیں، میں آرام سے لکھواتا ہوں۔ کلمہ کی ڈیفینیشن، تعریف لکھیں گے ہم۔ ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، با معنی، ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ہر با معنی لفظ کو۔ دیکھیے نا، منہ سے کلمات ادا ہوتے ہیں بہت سارے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھئی آئیں کھانا شانا کھا لیں، روٹی شوٹی کھا لیں، پانی شانی پی لیں۔ تو بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو معنی والے ہوتے ہیں۔ کھانا شانا کھا لیں میں کھانا کا تو سمجھ آتا ہے، مگر شانا کیا ہے وہ بے معنی ہے۔ اسی طرح پانی شانی پی لیں، پانی تو ٹھیک ہے، شانی کیا ہے وہ بے معنی ہے، اس کو ہم محمل بھی کہتے تھے۔ تو کلمہ بیسیکلی اس لفظ کو کہیں گے جو با معنی ہوگا، جو با معنی ہوگا وہ کلمہ ہے۔ جو بے معنی ہوتا ہے وہ کلمہ کی ڈیفینیشن سے ہی فارغ ہے، اس کو کلمہ کے انڈر نہیں لے کے آئیں گے۔ اور جو وہ کلمہ میں نہیں آئے گا تو کلمہ کے ساتھ بات کرنی ہے، ساری لینگویج میں کلمات چلنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری سبق کا اور کلاس کا حصہ نہیں ہوگا جو بے معنی لفظ ہے، اور کسی زبان میں بھی نہیں ہوتا۔ کلمہ، ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ 2 سے 3 دفعہ کہہ لیں، میں پہلے کہتا ہوں آپ بعد میں کہیے گا۔ ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ زندہ باد، یہ آپ نے لکھ لیا ہے۔ اب اس کی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ منہ سے لفظ تو دیکھیں بہت سارے ادا ہو رہے ہیں، کیا یہ جو کلمات ہیں جو با معنی ہیں ان کی آگے پھر تقسیم ہے کہ اسم کون سا ہے، اس میں سے افعال فعل کون سا ہے، اور حروف کون سے ہیں۔ تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں جی۔ کلمہ کی ڈیفینیشن آپ نے لکھ لی، اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے اسم، اسم، اس کو اسم نہیں کہنا آپ نے، یہ سین جو ہے وہ ساکن ہے، اسم۔ دوسری ہے فعل، اور تیسری ہے حرف۔ اس کو حرف بھی نہیں کہنا، یہ را ساکن ہے، حرف۔ اسم، فعل اور حرف، اسم، فعل اور حرف، آپ لکھ لیں، اسم، فعل اور حرف۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ قید العلم بالقلم، علم کو قلم کے ساتھ قید کیا کرو۔ سو لکھنا بہت ضروری ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے یہ نہیں کہنا یہ جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے چلے جائیں تو یہ ایک پراپر ذخیرہ آپ کے پاس بن جائے گا۔ 3 کلمہ کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، لکھی ہیں ابھی تک۔ پہلی ہے اسم، فعل اور حرف۔ ہر با معنی لفظ جو منہ سے ادا ہو رہا ہوگا وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، اور یا وہ حرف ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، امید کرتا ہوں آپ نے لکھ بھی لی ہوں گی۔ کلمہ ہر با معنی لفظ کو کہتے ہیں، اور اس کی 3 اقسام ہوئیں۔ ہر با معنی لفظ جو با معنی لفظ منہ سے ادا ہو رہا ہے وہ یا تو اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہو؟ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिक यौमिद्दीन, तो हमें कैसे पता चले कि इसमें से लफ्ज़ कौन, इन कलिमात में से इस्म कौन सा है, फेल कौन सा है और हर्फ कौन सा है? तो मैं ये चाहूँगा कि आज ही हम इसकी छोटी छोटी 2-3 निशानियाँ जो हैं वो पढ़ लें, तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं जी। तो सबसे पहले इस्म आप लिखें, किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म किसे कहते हैं जी? बोलिएगा। किसी शख्स, जगह या इस्म के नाम को, चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ये आपने लिख लिया है। अब इसकी अलामात हैं, कुछ निशानियां हैं किसी लफ्ज़ के साथ वो जुड़ी हुई हों किसी कलमा के साथ, तो हमें आइडिया हो जाता है जी ये इस्म है। वो यूं तो थोड़ी ज़्यादा हैं, वो टेक्निकल चीज़ें, हम उनमें नहीं जाते, मगर जो हमारी ज़रूरत की हैं 4 से 5 निशानियां आप लिख लें, और जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे या कोई भी अरबिक टेक्स्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप फौरी तौर पे पहचान रहे हैं कि सर ये इस्म है। इस्म को आप यूं पहचान लेंगे। तो इस्म की अलामात, निशानी को अलामत कहते हैं। इस्म की अलामात अब हम लिख लेते हैं। यूं कहें अलामत इस्म, अलामत इस्म। अलामात जमा है अलामतुन की। अलामतुन, वो एक अहले इल्म, बहुत इल्म रखने वाले को भी अल्लामा कहते हैं, वो अलग है, ये अलग है। अलामतुन निशानी को कहते हैं, अलामत जिसको कहते हैं उसकी जमा है अलामात, निशानियां। अब अलामत इस्म देख लें, 4-5 चीज़ें हैं। मैं अर्ज़ करूँगा कि आपकी स्पीड लिखने की तेज़ होनी चाहिए और पूरे तौर पे अटेंटिव होकर बैठें। अलामत इस्म जो है, पहली लिखते हैं, फिर दूसरी, तीसरी। मेरे ज़हन में है कि हम 4-5 अलामत लिख लेते हैं जो मारूफ बड़ी हैं, जिनसे आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ इस्म है। देखें, किसी भी कलमा के शुरू में, किसी भी कलमा के शुरू में, कलमा लफ्ज़ को कहते हैं। मसलन कुरान पाक के जितने कलमात हैं, जितने अल्फाज हैं, अब कुरान पाक में तो कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है ना जो मुहम्मल हो, जो बेमाना हो, वहाँ तो सारे बामाना लफ्ज़ हैं। तो कोई भी कलमा कुरान पाक का या अरबी का, किसी भी कलमा के शुरू में आप लिखें, किसी कलमा के शुरू में अलिफ लाम आ जाए, अल, किसी कलमा के शुरू में अल लगा हो ना, अलिफ लाम, तो वो इस्म होता है, वो कलमा इस्म होता है। किसी कलमा के शुरू में अल लगा हो, अलिफ लाम, वो कलमा इस्म होता है। मिसाल के तौर पर अल किताब, मिसाल के तौर पर अल हम्दु, मिसाल के तौर पर अस्सलातु, मिसाल के तौर पर अर्रहमान, अलिफ लाम। जिस कलमा के शुरू में अलिफ लाम आएगा वो कलमा इस्म होता है। मोटी निशानी हो गई ये जी, इस्म है। क्या है ये? इस्म है। आप ज़रा बोल के मुझे बता दें, शायद मैं आपको सुन पाऊँ, कि पहली निशानी क्या है इस्म की, कि किसी कलमा के शुरू में क्या आ जाए जी, अलिफ लाम आ जाए, तो इसको कहते हैं पहली अलामत इस्म की। किसी कलमा के शुरू में अलिफ लाम आएगा तो वो इस्म होगा। दूसरी निशानी जो है, किसी कलमा के शुरू में हरफे निदा आ जाए, हरफे निदा। हरफे निदा, निदा कहते हैं पुकारने को। हम जैसे पुकारते हैं कि ए फलां शख्स, ओ फलां आदमी, तो ए के माना में, जैसे कुरान पाक में आपको नजर आएगा, या इब्राहिम, या मूसा, या अय्युहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहा, ये भी निदा है, हरफे निदा है, पुकारने के लिए आता है। मुअन्नस के लिए अय्यतुहा आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या हो, या अय्युहा हो, या अय्युतुहा हो,
یہ جو حرف ندا ہوتے ہیں پکارنے کے لیے، جن کا معنی ہوتا ہے اے، حرف ندا اگر کسی کلمہ کے شروع میں آ گیا تو وہ بھی اسم ہوگا۔ مثال کے طور پر یا موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یا حرف ندا ہے، اس کے بعد اب جو کلمہ ہوگا وہ اسم ہوگا۔ یعنی عربی زبان کا یہ طریقہ ہے کہ حرف ندا کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اسم ہوتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ تیسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کلمہ، یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو کلمہ کے شروع میں آتی ہیں، کلمہ کے شروع میں، یعنی شروع میں الف لام لگا ہو تو وہ لفظ کلمہ اسم ہوگا، شروع میں حرف ندا آ جائے تو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا۔ اب چلتے ہیں تیسری نشانی پر۔ اب کسی کلمہ کے آخر میں، کسی کلمہ کے اینڈ پر نون تنوین آ جائے، نون تنوین کہہ لیں یا کچھ لوگ تنوین کہتے ہیں، تنوین کہہ لیں، بہرحال دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں نا، کسی کلمہ کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، ڈبل حرکت آ جائے، منون ہو وہ کلمہ، تو وہ بھی اسم ہوگا، فعل منون نہیں ہوتا۔ مدینتن ہے، سعیدن ہے، جمیلن ہے، قدیرن ہے، کرسیٌ ہے، سیارتن ہے، صحیح؟ تو یہ آخر میں کسی کلمہ کے، یہ دو چیزیں میں نے بتائی ہیں جو کلمہ کے شروع کی علامات ہیں، تین علامات وہ بتا رہا ہوں جو کلمہ کے اینڈ پر آتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گئی کہ کسی بھی لفظ یا کلمہ کے اینڈ پر آپ دو زبر دو زیر یا دو پیش دیکھیں گے وہ کلمہ اسم ہے، موٹی بات، علامت اسم ہے وہ۔ چوتھی بات، کسی کلمہ کے آخر میں گول تا آ جائے، گول تا، یہ والی گول تا آ جائے، اس گول تا کو تائے تانیث بھی کہتے ہیں، مؤنث کی تا ہوتی ہے، یہ مؤنث کی تا ہوتی ہے یہ۔ مثال کے طور پر ہے طالبن، ہے طالبن، ایک اسٹوڈنٹ کو طالب کہتے ہیں، تو اس کے طالب کے آگے گول تا لگ جائے نا، طالب کے آگے یہ والی، یہ جو ہم نے لکھی ہے طالبتن ہو جاتا ہے، اور تو یہ مؤنث بن جاتا ہے کلمہ۔ تو یہ جو اپنا گول تا ہے کسی کلمہ کے آخر میں آئے گی تو وہ اسم ہوگا، یہ اسم ہی کے آخر میں تائے تانیث آتی ہے، مؤنث کی تا آتی ہے۔ تو دو چیزیں شروع میں پڑھی جو کلمہ کے شروع میں آتی ہیں، الف لام آ جائے کسی بھی کلمہ کے شروع میں تو وہ اسم ہے، کسی بھی کلمہ کے شروع میں حرف ندا آ جائے تو وہ اسم ہے۔ اب تین چیزیں وہ دیکھنے لگے ہیں جو کلمہ کے آخر میں آئیں گی، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کلمہ کے آخر میں تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر اور دو پیش آ جائے۔ نمبر 2، کسی کلمہ کے آخر میں گولتا آ جائے، گولتا آ جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز اس میں جو آخر میں ہے وہ یا آ جائے، یا آخر میں، کلمہ کے آخر میں، اس کو یائے نسبتی کہتے ہیں، نسبت والی یا، یائے نسبتی، نسبت کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی بغداد سے پڑھا ہے تو بغدادیج یا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ نسبت لگ جاتی ہے۔ کوئی الازہر سے پڑھا ہے تو وہ یا لگا کے اپنے نام کے ساتھ ازہریج لکھ لیتا ہے۔ کوئی مکہ پاک سے مکی کر کے نسبت بنا دیتا ہے، کوئی لاہوری کر کے نسبت بنا دیتا ہے، کوئی بریلویج کر کے نسبت بنا دیتا ہے، یا لگ جاتی ہے۔ اور کوئی مدنیج یا لگا کے مدینہ طیبہ سے نسبت بنا لے۔ تو یہ جو یا نسبتی ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے اور اسم کے آخر میں آتی ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس وقت تک ہم نے اسم کی جو 5 بڑی علامات ہیں وہ پڑھ لی ہیں موٹی موٹی۔ آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے اب تو آپ اس پہ توجہ کیجئے گا، ہر وہ کلمہ جس میں یہ 5 علامات ہوں گی، موٹی بات ہوگی کہ وہ اسم ہوگا۔ کسی کلمہ کے شروع میں الف لام آ جائے، کسی کلمہ کے شروع میں حرف ندا آ جائے، اسم ہے۔ کسی کلمہ کے آخر میں نون تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، اسم ہے۔ کسی کلمہ کے آخر میں گول تا ہو، اسم ہے۔ اور کسی کلمہ کے آخر میں چھوٹی یا نسبتی ہو تو وہ بھی اسم ہے۔ یہ ہو گیا اسم۔ اب فعل کا چھوٹی سی 2-3 علامات ہم دیکھ لیتے ہیں فعل کی بھی۔ فعل کی، فعل معزز ناظرین، فعل زمانے کو کہتے ہیں، فعل زمانے کو کہتے ہیں۔ اور کوئی ایسا لفظ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے
جس کا ترجمہ کرتے ہوئے ماضی کا معنی پایا جا رہا ہو، حال کا پایا جا رہا ہو یا مستقبل کا پایا جا رہا ہو تو اس کو فعل کہیں گے۔ مثلا اس نے کھانا کھایا، اس میں ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے، یہ فعل ہے۔ وہ سبق لکھتا ہے، یہ فعل ہے۔ وہ سبق لکھے گا، یہ فعل ہے۔ اور ایک تو یہ نشانی ہے، مگر اس نشانی اور علامت کو جاننے کے لیے ہمیں ترجمہ کا آنا ضروری ہے۔ سو آن دی ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جس میں اسم کی علامات نہ ہوں، ایسا کلمہ جس میں علامات اسم نہ پائی جا رہی ہوں، تو موسٹ پروبیبلی وہ فعل ہوگا۔ اور پھر 4 چیزیں جسٹ لکھ لیں، 4 چیزیں لکھ لیں، 4 لفظ لکھ لیں۔ اگر کسی کلمہ کے شروع میں یہ 4 لفظ آ جائیں تو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے۔ مثلا کسی کلمہ کے شروع میں قد آ جائے، فعل کی علامات ہم نشانیاں پڑھ رہے ہیں، کسی کلمہ کے شروع میں قد آ جائے یا لقد آ جائے، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں، ضرور کے معنی میں، بے شک کے معنی میں۔ اور سین آ جائے یا سوف آ جائے، کسی کلمہ کے شروع میں سین لگا ہونا تو وہ فعل سمجھیں وہ فعل ہے، کسی کلمہ کے شروع میں سوف لگا ہو تو سمجھیں وہ فعل ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم نے آگے چل کے پڑھنی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ حال جو گزر رہا ہوتا ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور آنے والے کو مستقبل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں افعال کی تقسیم بھی اسی طرح ہی ہے، تو کل ہم اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ قد آ جائے، جیسے قد جاءکم، آیا تمہارے پاس، تو قد جاء، جاء سے پہلے قد آیا ہے تو جاء کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ اسی طرح جس کلمہ کے شروع میں لقد آ جائے وہ کلمہ بھی فعل ہوتا ہے، جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنوں پہ احسان کر دیا ہے۔ لقد من اللہ، تو لقد کے بعد مننا آیا ہے تو مننا فعل ہے۔ اسی طرح سین آ جائے، جیسے دوسرا پارے کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں یقول السفہاء، ہے نا، یقول کا معنی ہے وہ کہتا ہے، مگر سین لگی ہوئی ہے ساتھ، سیقول، سین لگ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یقول فعل ہے۔ کسی بھی کلمہ کے شروع میں سین لگا ہے تو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے سوفا، جیسے ہے یوتی کا تو سوفا لگ گیا، والا سوفا یوتی کا، یوتی کا فعل ہو گیا چونکہ سوفا کے بعد آیا ہے۔ تو اس کو ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ پھر ماضی اور مضارع کی ہم لوگوں نے گردانیں بھی اس میں پڑھنی ہیں، اور ماضی اور مضارع کی گردانیں جتنی آسان طریقے سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ یہاں سے سیکھیں گے، شاید دنیا میں اتنی آسان طریقے سے آپ ماضی مضارع کی گردانیں اتنے آسان اور سلیس طریقے سے آپ کہیں نہ سیکھ پائیں۔ تو یہ ہم نے فعل کی تھوڑی سی علامات بیان کی ہیں، اور میں نے کہا کہ جن کلمات کے شروع میں علامات اسم نہ ہوں اور جن کے ترجمہ میں ماضی، حال یا مستقبل کا معنی آتا ہو، یا ایسے کلمات جن کے شروع میں قد یا لقد، سین یا سوف آتا ہو، تو یہ علامات فعل ہیں۔ اب رہ گیا حرف، تو یہ بات ویسے ہی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس میں جو علامات فعل بھی نہ، اسم بھی نہ ہوں، جس کلمہ میں علامات فعل بھی نہ ہوں، تو ڈیفینیٹلی چوتھی چیز کوئی نہیں ہے، پھر وہ تیسری چیز ہی ہوگی، وہ حرف ہوگا۔ اور ان حروف کو میں کل آپ کو اکٹھے ہی لکھوا دوں گا، چونکہ آج وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے، ہم نے حوار کی طرف بھی جانا ہے۔ 17 حروف کا ایک شعر ہے، انشاءاللہ وہ میں شعر کل آپ کو لکھوا دوں گا۔ اور کچھ علامات میں نے جیسے عرض کیا ہے نا کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ سے خصوصی اجازت لیتے ہوئے، چونکہ آج تمہیدی گفتگو بھی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ حوار کے تھوڑے سے کویسچن جو ہیں وہ آج ہم کر لیں۔ کل سے انشاءاللہ جب کلاس ہوگی تو اسی گیون ٹائم کے اندر ہی ہم اپنا سارا سبجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا کریں گے۔ تو آئیے لکھیے سب سے پہلے آج جو ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے حوار۔ حوار کہتے ہیں ڈائیلاگ کو، مکالمے کو، حوار۔ اور میٹنگ، تعارف کا جو ہوتا ہے نا، انٹروڈکشن کا، میٹنگ کا جو ہوتا ہے، میٹنگ اور ملنے کو کہتے ہیں اللقاء، ملاقات سے ہے یہ، حوار اللقاء۔
انٹروڈکٹری کنورسیشن، حوار اللقاء، یہ لکھ لیں. حوار کا معنی ڈائلاگ ہے اور اللقاء کا معنی ہے ملنا، ملتے ہوئے آپس میں جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی ہے. تو ہم نے دو فرضی نام کوئی سے بھی آپ رکھ لیں. میں نے ایک نام حسن رکھا ہے اور ایک نام جو ہے وہ رکھا ہے مزمل. حسن اور مزمل مل رہے ہیں، حسن اور مزمل مل رہے ہیں. حسن یلتقی مع مزمل، یلتقی مل رہا ہے. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں بولوں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فوری آپ لکھتے چلے جائیں گے. آپ اس کو لکھنے میں جائیں گے سبق رہ جائے گا. سو میں آپ کے کانوں کو، سماعتوں کو مانوس کرنے کے لیے کچھ کلمات ساتھ ساتھ بولتا رہوں گا جو اپنے وقت پہ آئیں گے بھی، ہم لکھیں گے بھی انشاءاللہ. حسن یلتقی مع مزمل، حسن یلتقی مع مزمل یا حسن یلتقی مزمل. حسن ملتا ہے مزمل سے تو حسن کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو ڈیفینیٹلی یہی ہوتی ہے، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر یہ لکھ لیں آپ، پھر حسن کیا کہتا ہے؟ یہ لکھ لیا آپ نے. حسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مزمل نے جواب دیا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا جواب ڈیفینیٹلی بڑھا کے دینا ہوتا ہے، میں نے تھوڑا لکھا ہے. پھر حسن پوچھتا ہے یسألو، یسألو حسن، حسن پوچھتا ہے. حسن کہتا ہے، بولتا ہے، بلکہ حسن بولتا ہے. یقول حسن، یقول بولتا ہے. حسن کہتا ہے اسمی حسن. اچھا، اسم کا معنی تو اسم کا نام ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. یہ جو یا ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے واحد متکلم کی. آگے چل کے ہم نے اس کو پراپر پڑھنا ہے. تو اسمی یہ ملکیت کے لیے آتی ہے، ملکیت کے لیے، میری چیز ہے. یہ اسمی میرا نام. یہ قلم ہے تو یہ میری قلم ہے کہ قلمی میرا پین ہے. ٹوپی کو کلن سوتن کہتے ہیں، کلن سوتی میری ٹوپی. یہ گھر ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، تو یا لگ جائے تو میرا گھر، بیتی میرا گھر. اسم کا معنی ہوتا ہے نام، یا کا معنی ہوتا ہے میرا. اسمی میرا نام حسن، اسمی حسن میرا نام حسن ہے. آپ سے بھی کوئی پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے اسمی سعید، اسمی محمود، اسمی قیصر، اسمی مزمل، اسمی فاطمہ، اسمی خدیجہ، اسمی فلان، اسمی فلان. تو یہ اپنا نام کہ میرا نام یہ ہے. حسن نے کہا ہے کہ میرا نام حسن ہے. اب وہ پوچھتا ہے، مزمل سے پوچھتا ہے وما اسمکا. وما اسمکا پورا لفظ کوئی نہیں بولتا، بولا جاتا ہے، لکھا پورا لیں، بولا جاتا ہے ومسمک یا ومسمکا. عام طور پہ جو آخری حرف ہوتا ہے نا عربی زبان کا، آخری جو بولتے ہوئے جہاں اپنے وقف کرنا ہوتا ہے، اس کی زبر زیر پیش نہیں پڑی جاتی، اس کو ساکن کر دیتے ہیں. حسن کہتا ہے اسمی حسن، میرا نام حسن ہے. وما، واو کا معنی ہوتا ہے اور، ما کا معنی ہے کیا ہے، استفہام کے لیے ہے، یہ سوال کے لیے ہے. اسم کا، وما، ما کا معنی ہے کیا ہے، اسم کا معنی آ گیا نام، آگے ہے کا، کاف زبر کا. یہ کا جو ہے اگین یہ ضمیر ہے، یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. یہ جو میں نے لفظ بولا ہے نا واحد مذکر حاضر، آپ چند دن ٹھہر جائیں، اس کو صیغہ کہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ ہزاروں کے ہزاروں لوگ یوں صیغے بتا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھتے ہی کہیں گے یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں موصولہ ہے، یہ اس میں ضمیر ہے، یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ حاضر ہے، یہ غائب ہے، یہ متکلم ہے. یہ انشاءاللہ گرامر میں یہ چیزیں ہم نے آسان طریقے سے پڑھنی ہیں اور آپ سب لوگوں کو سمجھ بھی آئیں گی بہت آسان طریقے سے. وَمَسْمُكَ یا وما اسمک، ہم
اس کو لکھ لیں گے یوں ہی اور اس کو پڑھیں گے یوں، و مسمکا، مسمک یا ما اسمکا، دونوں طریقوں سے بولا جاتا ہے. زیادہ مہذب طریقے سے وما اسمک، آپ کا نام کیا ہے. ومسمک، جلدی سے اسپیڈ سے بول جاتے ہیں، ومسمک، آپ کا نام کیا ہے. اس نے، حسن نے کہا اسمی حسن، میرا نام حسن ہے. ومسمک، آپ کا نام کیا ہے. یا آپ کہہ لیں وما اسمک، اور آپ کا نام کیا ہے. اس کے بعد مزمل جواب دیتا ہے. مزمل یجیب، یجیب، اجاب یجیب ہوتا ہے جواب دینا. یجیب مزمل، مزمل جواب دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اسمی، میرا نام مزمل، مزمل ہے. اسمی مزمل. دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے اس کلاس میں شامل جو میل احباب ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے، چونکہ میرے سامنے ایک ہی کیمرہ ہے تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ہی شخص بیٹھا ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں اور آپ سارے جواب دیں گے. اسمی سعید، مسمک، اب آپ کہیں اسمی فلان، سارے بول پڑیں اور کہیں جی. اسمی مزمل. تو اس کے بعد اگلا جو جملہ ہوتا ہے وہ ویلکمنگ ایک ورڈ ہوتا ہے کہ موسٹ ویلکم، جی بہت اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم. تو حسن کیا کہتا ہے؟ حسن، حسن کہتا ہے اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، مرحبا، کہ یو آر موسٹ ویلکم. اہلا و سہلا بھی خالی ٹھیک ہے، خالی اہلن بھی بولتے ہیں. مثلا آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں، میں نے کہا جی میں فلان ہوں، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا جی میں فلان ہوں. تو کون؟ اہلین، اہلین. عربوں میں چونکہ یہ عربی زبان جو سیکھ رہے ہیں یہ وہیں پہ تو ٹرائی ہونی ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس طرح بھی کہتے ہیں اہلن، اہلن، اہلن. آپ تشریف لائے کسی کے گھر میں، اہلن، اہلن، تشریف لائیے. اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے، پورا جملہ بھی بولا جاتا ہے. اہلا و سہلا مرحبا، مرحبا کا بھی وہی معنی ہے، ویلکم. اہلا و سہلا کا بھی وہی معنی ہے. پھر مزمل بھی اسی طرح دہراتا ہے، وہی کلمہ آپ لکھیں گے اہلا و سہلا مرحبا. یا سم ٹائم کہہ دیتے ہیں اہلن بیک، اہلن بیک، کہ آپ کو بھی ویلکم ہے، آپ کو بھی ویلکم ہے. اہلن بیک، چونکہ یہ جملہ ہو گیا تو آپ دوسرا ڈیفرنٹ لکھ لیتے ہیں. اہلن بیک، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اس شخص نے، حسن نے کہا تھا مرحبا، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں عام طور پر جو جملہ یہ بھی بولا جاتا ہے عربوں میں، مرحبتین، یا اگر کو کہے یا مرحبا کہ آپ کو ہم ویلکم کر رہے ہیں، یا مرحبا، یہ طریقہ کار ہے. تو جواب میں کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں یا مرحبتین، مرحبتین، کہ آپ کو دو دفعہ ویلکم کرتے ہیں. ایک شخص نے آ کے کہا آپ کو ویلکم کرتا ہوں، جواباً آپ کو دو دفعہ بھی ویلکم کرتے ہیں. تو یہ معروف ہے عربوں میں. یا مرحبا، کسی نے کہا آپ کو ویلکم کرتے ہوئے تو وہ کہیں آگے سے جواب یہ ہوتا ہے یا مرحبتین، آپ کو دو دفعہ ویلکم جی. تو یہ 3 سوال تو یہ ہو گئے مکالمے. اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ نے لکھ لیے ہوں گے. سب سے پہلے حسن کہہ رہا ہے السلام علیکم، مزمل جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. حسن کہتا ہے اسمی حسن، اسمی میرا نام حسن، حسن ہے. ومسمک، اور آپ کا نام کیا ہے؟ مزمل کہتا ہے اسمی مزمل. اس کے بعد پھر حسن اس کو ویلکم کرتا ہے اہلا و سہلا مرحبا، اور مزمل کہتا ہے اہلا و سہلا مرحبا، یا مرحبتین، یا اہلن بیک. یہ سارے جملے جو ہیں نا وہ بولے جاتے ہیں. اب ناظرین محترم، محترم محمود مسعود صاحب میرے جو کلیگ ہیں وہ میرے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں سر کلاس کو ہم اینڈنگ کی طرف لے کے جائیں، چونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج کی جو اینڈ پہ جو ہم نے صرف 10 اپنا 7 ورڈ ہیں جو جسٹ آپ نے لکھنے ہیں،
اور اس کو بعد میں آپ یاد کریں گے. جو دنوں کے نام ہیں، ہفتے کے جو دنوں کے نام ہیں، جسٹ وہ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کلاس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. یہ مکالمہ کل سے اس سے آگے جائے گا. یہ حوار اللقاء جو ہے وہ چلتا رہے گا. دنوں کے نام. پہلی بات تو یہ لکھ لیں کہ دن کو یوم کہتے ہیں. یوم، اس کی جمع ہے ایام. ایک دن یوم ہے اور اس کی جمع ہے ایام. اور ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع، یعنی پورے ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں. اسبوع، پورے ہفتے کو، ہفتے والے دن کو نہیں، پورے ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں. تو آئیے اب نام لکھ لیتے ہیں. ہفتے کا دن، چاہیں تو سب کے ساتھ یوم لگا دیں دن کے لیے، دن کا معنی کرنے کے لیے. ہفتہ کہتے ہیں السبت کو، یوم السبت. السبت کہتے ہیں ہفتے کو، السبت کہتے ہیں ہفتے کو. السبت سین کے ساتھ، السبت ہفتے کو. یوم لگا دیں گے تو ہفتے کا دن. پھر یوم الاحد، الاحد، الاحد. احد کہتے ہیں اتوار کو. یوم الاحد کہیں گے تو اتوار کا دن ہو جائے گا. اسی طرح یوم الاثنین، الاثنین، جیسے اسنان ہوتا ہے تو الاثنین. یوم الاثنین، یوم الاثنین، یوم الاثنین کہتے ہیں پیر کے دن کو. اور یوم الثلاثا، 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 ثلاثا کہتے ہیں منگل کو. اور الاربعاء، یہ آپ لکھ لیں کائنڈلی، اس کے بعد اس کو دہرا لیتے ہیں. الاربعاء کہتے ہیں بدھ کو. الخمیس کہتے ہیں جمعرات کو. یوم الخمیس، الخمیس، یوم الخمیس. اور جمعہ کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، جمعہ ہی کہتے ہیں. یوم الجمعہ، یوم الجمعہ کر لیتے ہیں، الجمعہ. سبت کہتے ہیں ہفتے کو، اور یہ ہے اتوار. الاحد اتوار، اثنین پیر، پیر یا سوموار. الثلاثا منگل. الاربعاء بدھ کا دن. اور الخمیس جمعرات. اور الجمعہ جمعہ. ایک دن کو کہتے ہیں یوم، زیادہ دنوں کو کہتے ہیں ایام، پورے ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع. تو یوم السبت ہفتے کا، یوم الاحد اتوار کا دن، یوم الثلاثاء پیر کا دن، یوم الاثنین پیر کا دن، یوم الثلاثاء منگل کا دن، یوم الاربعاء بدھ کا دن، یوم الخمیس جمعرات کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن. معزز ناظرین و سامعین، آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے گرامر حصۃ القواعد میں، وہ ہم نے کلمہ اور اس کی اقسام پڑھی ہیں. کلمہ کہتے ہیں ہر بامعنی لفظ کو. اس کی 3 اقسام تھیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو. علامات اسم میں سے ہم نے 5 علامات پڑھی ہیں. کسی کلمہ کے شروع میں الف لام آ جائے، کسی کلمہ کے شروع میں حرف ندا آ جائے، کسی کلمہ کے آخر میں گول تا آ جائے، کسی کلمہ کے آخر میں نون تنوین آ جائے، اور کسی کلمہ کے آخر میں یا نسبتی آ جائے. پھر ہم نے کہا فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس پہ علامات اسم نہ ہو، اور اس کے بعد اس میں ماضی مضارع کا معنی بھی نہ ہو، معنی آ رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کے شروع میں، جس کلمہ کے شروع میں سین آ جائے، سوف آ جائے، قد آ جائے یا لقد آ جائے، وہ فعل ہوتا ہے. اور حروف ہم نے چھوڑ دیے وقت کی قلت کے پیش نظر، کل وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. حوار میں ہم نے آج آلموسٹ 4 باتیں کہیں. حسن نے کہا مزمل کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا اسمی حسن، میرا نام حسن ہے. وما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی مزمل، میرا نام مزمل ہے. حسن کہتا ہے اہلا و سہلا بک، اس نے کہا اہلا و سہلا مرحبا.
اس نے کہا یا مرحبا، تو اس نے جواب میں 2 دفعہ کہا یا مرحبتین. یہ آج میرا خیال ہے یہیں تک ہم نے کیا ہے. اور آخر میں جو ووکیبلری میں ہم نے چیزیں سیکھی ہیں وہ ہم نے دنوں کے نام پڑھے. ایک دن کو یوم، زیادہ کو اس کی جمع ہے ایام، پورے ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں. السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس اور الجمعہ، یہ ہم نے چیزیں پڑھی ہیں. یہ آج کی کلاس ہے. اور آج کی پہلی کلاس میں شمولیت آپ کو کیسی لگی ہے؟ آپ نے کمنٹ میں اپنی تجاویز بھی دینی ہے، اپنی رائے بھی دینی ہے. اور آخری جو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ کلاس سے لیٹ ہو جایا کریں گے، یا کچھ دنیا بھر سے سوال آیا کچھ لوگوں کا کہ سر وہ اس ٹائم میں بزی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو لیکچر ہوگا یہ میرا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے حافظ سعید رضا بغدادی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں، وہاں پہ آپ کو کل سے 1 دن لیٹ پھر یہ آپ کو ویڈیو وہاں پہ اویلیبل ہوا کرے گی. میں آپ کی سجیشنز کا انتظار کروں گا. اور آخری جو بات یہ ہے، آج دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہیں. میں اگین کہتا ہوں کہ ہماری ٹیکنیکل جو فالٹ اگر کچھ ایسے ہوں گے تو ان سے کائنڈلی صرف نظر کیجئے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی گھر میں ایک ہیں تو کوشش کریں دوسرے دونوں اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی اس میں شامل کریں، اپنے دوستوں کو بھی شامل کریں. 3-4 دن کے بعد جو بندہ ہمیں جوائن کرے گا میں بھی وہ اس طرح سے کنیکٹ نہ ہو پائے اور اس طرح سے اس کو فائدہ نہ ہو پائے. تو میری خواہش یہ ہے کہ آج سے ایک نیکی کا عمل تو یہ کریں نا آپ، کہ آج سے اپنے 4 کم از کم 4 دوستوں کو، آپ ایک ہیں تو کل آپ 5 ہو جائیں، اور اپنے دوستوں کو کہیں کہ وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشیل پیج پہ جائیں. وہاں لنک میں جا کے ڈیٹیل میں جا کے جو لنک ہے فارم فل کرنے کا، فارم فل کر کے اپنی رجسٹریشن کروائیں، رجسٹریشن سبمٹ کروائیں فارم. اور اس کے بعد انشاءاللہ 20 ڈیز کم از کم آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ ضروری ہے، اور تبھی ہم آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دس کلاس جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ای میل کر سکیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. اس وبا سے ہماری جان چھوٹے جلد از جلد. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ.